بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کے پیچھے جو بھی قیدی باہر آیا اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اوپر آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنکھیں کھولو، عمر بن عوانہ نے جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اپنے فتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کر اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود آیا اور دوڑتا ہوا آگے گیا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی چمک کو قبول کر لیا تھا، اور ان کی اپنی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا۔ وہ زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال کو اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا، کیا تم اللہ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹری سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہرے پر بوسوں کے بوچھاڑ کر دیے۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی مائیں ایسا بیٹا پھر نہیں جنے گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹریوں کی سلاخوں کے جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی آہنی بیڑیوں کو پتھر سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب پنجروں میں بند پرندوں کی طرح بڑبڑا رہے تھے۔ داروغہ کو پکڑ کر لاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا، اور اسے قتل کر دو۔ محافظ دوڑ پڑے۔ قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کو صرف قیدی دکھائی دیے۔ ان سے پوچھا، داروغہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے داروغہ مل گیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں۔ اس نے چابیاں لیں اور محافظ کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے اس وقت داروغہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نکل بھاگنے کا موقع اچھا تھا۔ دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ داروغہ باہر چلا گیا ہے۔ دو محافظوں نے باہر کو گھوڑے دوڑائے۔ انہوں نے داروغہ کو پہلے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں داروغہ جاتا نظر آ گیا۔ اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ کیا تو سمجھتا تھا کہ دیبل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اس سے ترجمان کی معرفت پوچھا۔ اے فاتح سالار، داروغہ نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا آپ ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ مل جاتا۔ کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا تو قتل ہو جانا چاہتا ہے؟ نہیں، داروغہ نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں۔ آپ کے سوا آپ کے پاس میرا قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ زندہ رہنا جرم ہے؟ داروغہ نے کہا، انہیں ہمارے راجا کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا حقدار راجا دہر ہے، اور اگر انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پہلے ان قیدیوں سے پوچھ لیں۔ سالار محترم، چچ نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا، قید خانے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا رہا؟ تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہر روز تہہ خانے میں آتا اور ان کے ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی۔ سالار محترم، داروغہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ میں ان قیدیوں میں جو دو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیبل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا۔ میں اس کے آنے کے اطلاع پر ان دونوں لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا، اور سالار محترم، روڈ سے راجہ دہر کا حکم آیا تھا
کہ عرب کی فوج کا دیبل کا محاصرہ کامیاب ہو گیا ہے اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا، میں نے اپنے راجہ کی اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، راجہ دہر کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا، پھر تم نے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کر دیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ داروغہ نے جواب دیا، سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے دیوال پر پتھر گرتے اور پتھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا تھا۔ یہ ان قیدیوں سے انتقام لیتے تھے، لیکن میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سب کے سب بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کر یہاں سے جاؤں گا۔ میں اپنا عہد پورا کر کر جا رہا تھا، میں بھاگ نہیں رہا تھا۔ تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے۔ داروغہ نے جواب دیا، اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے قتل کرے۔ قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری صرف قدر و قیمت اسلام میں جانی پہچانی جائے گی، تم پر کوئی جبر نہیں۔ میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں، اس کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا۔ تاریخیوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ داروغہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا نام قبلہ اسلامی تھا، یہ پہلے ہی اس کا نام یہی نام تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخیوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بھانپ لیں اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دیبل کا جو امیر مقرر کیا گیا، داروغہ قبلہ کو اس کا مشیر بنا دیا۔ حمید بن وردہ نیدی کو دیبل کا امیر یا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا وہ انتظامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ لیا کرے۔ محمد بن قاسم ابھی قید خانے میں تھا اور اس نے قبلہ کو داروغہ قید خانہ مقرر کر دیا۔ کیا یہاں ایسے اور بھی بے گناہ قیدی ہیں؟ محمد بن قاسم نے قبلہ سے پوچھا۔ جس ملک کا حکمران سچ سننا پسند نہ کرتا ہو، اس ملک کے قید خانے سچ بولنے والوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبلہ جواب دیا، یہاں کئی بے گناہ ہوں گے، یہ فیصلہ تم خود کرو۔ قبلہ محمد بن قاسم نے کہا، جنہیں بے گناہ سمجھتے ہو انہیں رہا کر دو، اور جو مجرم ہیں ان کی سزائیں اگر جرم کی نسبت زیادہ ہیں تو کم کر دو۔ اب اسلامی عدل و انصاف کے اصول چلیں گے۔ عرب کی جن قیدیوں کو رہا کرایا گیا تھا ان کے متعلق محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ انہیں فوراً کشتیوں میں عرب بھیج دیا جائے۔ اس نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت باتیں کی۔ تم اللہ کا شکر صرف اس پر بجا نہ لاؤ کہ تم اس قید خانے سے زندہ و سلامت نکل آئے ہو، جس سے تم جیسے قیدی زندہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سعادت بخشی ہے۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں سے کہا،